الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز، پونے، مہاراشٹر۔ روح افزا ڈرنک آف انڈیا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصف ٹی وی کی خاص پیشکش فیضان رمضان میں آپ کا استقبال ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد جیلانی۔ ناظرین، فیضان رمضان کو پیش کر رہے ہیں مالابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو کہ اپنی منفرد اور دلکش جیولری کے لیے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کو تعاون کر رہے ہیں الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز، پونا، مہاراشٹرا، جو کہ اپنے حج و عمرہ زیارت پیکج کے لیے مشہور ہے، اور روح افزا، جو روزہ داروں کی صحت کو تازگی بخشے، ذائقہ دار شاداب حلیم، اور محمد کیپ مارٹ حیدرآباد۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں عبادت کا تصور و اہمیت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور اس موضوع پر آپ کی ہماری رہنمائی کے لیے ڈاکٹر مفتی شرف الدین قادری کامل الفقہ جامعہ نظامیہ صاحب موجود ہیں، اور آپ کے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ میں اس موقع پر حضرت کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں اسٹوڈیو میں، اور ساتھ ہی نعت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے معروف نعت خواں سمیع الدین ملتانی صاحب۔ آپ کا بھی بہت بہت استقبال ہے منصف ٹی وی میں۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے حمد باری تعالیٰ سے۔ سمیع الدین ملتانی صاحب سے درخواست ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا، اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا، اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف ثنا، اللہ 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 جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، ہو ورد زباں ذکر تیرا، اللہ 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 بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سمیع الدین ملتانی صاحب۔ اور اب مولانا سے درخواست ہے کہ آج کی ٹاپک اسلام میں عبادت کا تصور اور اہمیت پر تمہیدی کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، فیضان رمضان میں آج کا جو ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے
اسلام میں تصور عبادت کا تصور جی اور اہمیت۔ عبادت کے معنی ہے اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی کرنا، یعنی ساری مخلوق اللہ کی بندگی کرتی ہے، اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیتی ہے، اللہ کے حکم کے آگے اپنا دل اور اپنے پورے وجود کو جھکا دینے کا نام، اللہ کی ہر بات کو ماننے کا نام، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی خدائی کو ماننے کا نام، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کا نام، اللہ کی ہر بات کو سچ ماننے کا نام، اللہ جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو ماننے کا نام، اور اللہ کی مرضی کے مطابق پوری زندگی گزارنے کا نام یہ بندگی ہے اور یہ عبادت ہے۔ اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے بہت بڑا ہے، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے حد تک محدود نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے ہی بے ہے، شک عبادات میں سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ نیکی جو اللہ اس کے رسول کے بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو وہ بھی عبادت ہے۔ جیسے چلتے ہوئے راستے سے اگر ہم کوئی پتھر ہٹا دیں، تکلیف دہ چیز کو اگر ہٹا دیں تو یہ بھی عبادت میں، نیکی میں شمار ہے۔ مومن سے مسکرا کر ملنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کو پانی پلا دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا یہ بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ چھوٹے یتیم بچے کے سر پر محبت اور شفقت سے اگر آپ ہاتھ پھیر دیں گے، سر پر ہاتھ رکھیں گے، اس سے اچھی بات کریں گے تو یہ بھی عبادت اور نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت یہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ تجارت کے لیے، بزنس یا دولت کمانے کے لیے نہیں، دنیا میں صرف اس لیے آئے کہ تاکہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ جی بے شکریہ ناظرین، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، اور ناظرین آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے کوئی سوال ہو تو ضرور ہمارے اسکرین پر نمبر پر آپ کال کر کے سوال کر سکتے ہیں، 6666665152 پر آپ کا کوئی بھی سوال ہو انشاءاللہ اس کا جواب مولانا دیں گے۔ چلیے کالرز ریڈی ہیں، کون ہے دیکھتے ہیں کہاں سے پہلے کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم جناب۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون بات کریں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد ظہیر کا، اندور ایم پی، جی آزاد ظہیر نگر، صاحب۔ فردوس نگر۔ جی ظہیر صاحب حکم فرمائیں۔ منقبر صاحب مولا علی کے سامنے کوئی منقبر سنائی جائے، آج ان کی وصال کی تاریخ ہے۔ جی انشاءاللہ، کل ہم نے انہی پر بہت سی گفتگو کی ہے اور اسی پر منقبت بھی سنائی گئی، انشاءاللہ آج بھی کوشش کریں گے آپ کی خواہش کے مطابق سنانے کی۔ اور کوئی سوال ہو آج عبادات سے متعلق؟ نہیں صاحب، ابھی کوئی چلیے سوال انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ نے کال کیا اندور سے۔ کوئی اور کالر ہیں تو انہیں بھی شامل کریں۔ ٹھیک ہے، ٹاپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں مولانا۔ جس طرح سے آپ نے اسلام میں عبادت کے تصور پر ابتدائی کلمات میں کچھ چیزیں یہاں پر روشنی ڈالی ہیں، سوال یہ ہے کہ عبادت کا حقیقی مفہوم جس کو آپ نے سرسری بھی بیان کیا ہے، اس میں اسلام میں کون کون سی عبادات ہیں جو بنیادی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی پوری جو بنیاد ہے، جی عقیدہ، عمل اور اخلاق، یہ تین چیزوں پر ہے۔ جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ جی عبادت کی طرف کب آتا ہے بندہ؟ پہلے اللہ کو ماننا ہے کہ ساری کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے، رب العالمین، جو پوری کائنات کو تنہا اکیلا بنایا ہے، اور وہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، رب العالمین۔ یہ تصور پہلے اپنے ذہن میں لائیں۔ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دین اسلام کا پہلا رکن ہے کہ اللہ کی توحید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خاتمیت، آپ کے آخری نبی ہونے کو دل سے ماننا، یقین کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا، یہ اسلام۔ اس کے بعد جو بنیادی ارکان ہے، نماز، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، جی اور رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا، اور حج، یہ ایک عبادات میں سر فہرست ہے۔ جی یہ وہ عبادت ہے جس میں جامع عبادت کا تصور دیا گیا، جیسا کہ جو نماز ہے جی اس میں تمام ان طریقوں کو شامل کیا گیا جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور علیہ السلام تک جی جتنے انبیاء آئے اور ان کے جو عبادت کے طریقے تھے، تمام چیزیں نماز میں شامل ہوں گی۔ فرشتے جو عبادت کرتے ہیں، اللہ کے تمام مخلوقات جن جن طریقوں سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ تمام طریقوں کو نماز میں جمع کیا گیا۔ جی
जामिउल इबादत नहीं। और अल्लाह की बारगाह में हाज़री का जो तसव्वुर है नमाज के ज़रिए दिया जाता है। जी 5 वक्त जो मस्जिद में बुलाकर जो नमाज पढ़ने का जो हुक्म दिया गया आकर हाजिर होने का, जी अल्लाह की बारगाह में आ रहे हैं, ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि आखिरत में अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। और हाथ बांध कर हम ठहरते हैं, निगाहें नीचे होती है सजदे की जगह। ये बताया जा रहा है कि अल्लाह की बारगाह में किस तरह इबादत करना चाहिए, उसका सलीक़ा बताया जा रहा है जी कि एक ग़ुलाम जिस तरह अपने आका के सामने खड़ा होता है तो जिस तरह उसकी निगाहें झुकी हुई होती है और वो हाथ बना हुआ होता है, जी तो अल्लाह ताला सारी कायनात का आका, मालिक और मौला है। बेशक। तो 24 घंटे हमारे दिल में ये तसव्वुर होना चाहिए कि अल्लाह ताला देख रहा है और हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम की कोई मर्दी नहीं चलती, जहन में रखिए। बेशक तो अल्लाह ताला की ही मर्दी पर हमको चलना है। बेशक। इंसान ये चाहता है कि मेरी तबीयत के मुताबिक हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह की मर्दी क्या है वो शरीयत की सूरत में हमको बता दिया गया जी कि कोई भी काम कर रहे हैं आप, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हुक्म के मुताबिक है तो वही इबादत है। जी खाना खा रहे हैं आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई सुन्नत तरीक़े के मुताबिक है तो आपका खाना भी इबादत बन गया। आप पानी पी रहे हैं हुजूर के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक तो आपका पानी पीना भी इबादत। आप तहारत, वुज़ू, गुस्ल वगैरह हुजूर के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक कर रहे हैं तो ये आमाल भी इबादत बन जाते हैं। बेशक। आप हुजूर के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक सो रहे हैं तो आपका सोना भी इबादत। हुजूर के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अगर आप तिजारत कर रहे हैं तो आपका दुकान में बैठ के जी माल दौलत कमाना ये भी इबादत में शुमार हो जाए। आप रास्ते में चल रहे हैं हुजूर के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक निगाहों को झुका कर तो ये आपका चलना भी इबादत हो जाएगा। आप अहलो याल पर जो दौलत खर्च कर रहे हैं हलाल कमा के, ये भी इबादत में शुमार। सुभान अल्लाह। बीवी बच्चों के साथ जो हुस्न सलूक कर रहे हैं, बेवाओं के साथ, यतीमों के साथ, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपनों के साथ, गैरों के साथ, हत्ता के जानवरों के साथ भी जो हुस्न सलूक करेंगे आप वो भी इबादत में शुमार होगा। जानवर को भी अगर आप पानी पिलाएंगे तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएंगे। बेशक। ये दीन इस्लाम का तसव्वुर इबादत जी और तसव्वुर रहमत क्या है, ये तमाम चीज़ें इस पर बता दी गई। जी बेहद शुक्रिया मौलाना। अपने नमाज के अलावा कई ऐसी चीज़ें यहाँ पर इशारतन कही कि इबादत में किस तरह से वो शामिल हैं। इंशाल्लाह आगे बात करेंगे रोज़ा इबादत का मकसद क्या है, रोज़ा के मुसलमान से क्या चाहता है, फिर उसके बाद ज़कात की बड़ी अहमियत इस महीने में जिस तरह से ज़कात को लेकर लोग दिलचस्पी दिखाते हैं, इंशाल्लाह इस पर बात होगी। और चूँकि इंदौर से एक साहब ने फरमाइश की है कि इस रमज़ान का मौका आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का मौका है, तो ऐसे में यहाँ पर मनक़बत की फरमाइश की गई है। मैं जनाब समीउद्दीन मुल्तानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मनक़बत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सुनाने की सआदत हासिल करें। मैं बंदे अली हूँ, मोहब्बत अली से है। मैं बंदे अली हूँ, मोहब्बत अली से है। वाबस्ता आज भी मेरी, वाबस्ता आज भी मेरी किस्मत अली से है। मैं बंदे अली हूँ, मोहब्बत अली से है। बदरो हुनैन कंदक खैबर गवाह है। बदरो हुनैन कंदक खैबर गवाह है। इस्लाम की रगों में, इस्लाम की रगों में हरारत अली से है। मैं बंदे अली हूँ, मोहब्बत अली से है। अल्लाह और रसूल से उल्फत अली को है। अल्लाह और रसूल से उल्फत अली को है। अल्लाह और रसूल को, अल्लाह और रसूल को उल्फत अली से है। मैं बंदे अली हूँ, मोहब्बत अली से है। बेहद शुक्रिया समीउद्दीन मुल्तानी साहब।
اور ناظرین یہاں پر ایک کالر انتظار کریں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ ہلو ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حمید صاحب جی۔ حضرت صاحب اللہ پاک آپ سب پہ نعمت رحمت نازل فرمائے۔ ماہ رمضان کا دوسرا آتا ختم ہو گیا، تیسرا لگ گیا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں یہ جو آیات شروع میں نے رمضان کے بیان فرمائی تھی، دوبارہ پھر اس لیے فرما رہا ہوں کہ عالم صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، اور منصف کے سارے ناظرین کو بھی ہماری طرف سے خوب خیر و برکت ہے۔ اللہ پاک ان پہ بھی اپنی نعمت رحمت نازل فرمائے، دنیا کے علم عطا فرمائے اور خوب طاقت قوت عطا فرمائے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو آیات میں پیش کر رہا ہوں جی جی فرمائیں۔ اس کا دوبارہ ایک مرتبہ اور ہم سب کو ہدایت وسیلہ مل جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسری آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ جی اللہ پاک نمازی سو گئے، اللہ پاک آپ لوگ پہ نعمت رحمت نازل فرمائے اور لیلۃ القدر کی بھی پروردگار وسیلے سے ہم لوگ کو آپ عالم صاحب ہدایت کا وسیلہ بن جائیں اور اچھے سب کو ہم سب کو۔ اور تیسرا ایک چھوٹا سا مختصر سا یہ تھا کہ جو قضاء نماز رہتی ہیں تو اس کو فرض نماز کے پہلے پڑھ لیا جائے یا بعد میں پڑھ لیا جائے، تھوڑا اس پہ غور فرما کے جواب دیجیے گا انشاءاللہ۔ ضرور ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب۔ اس انشاءاللہ وقت ہو رہا ہے وقفے کے بعد آئیں گے تو ان سوال کا جواب دیں گے اور ساتھ میں آیات کی تفسیر بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مولانا سے درخواست ہے کہ چھوٹا سا بریک لے لیں گے یہاں پر، بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں۔ پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب یہاں تھا، انشاءاللہ وہ بھی دیں گے اور ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرزانہ خاتون۔ جی فرزانہ جی۔ جی میں آج تو میں زیادہ سوال نہیں کروں گی کیونکہ میں سفر میں ہوں۔ جی ان کی طرف سے کہیے سفر میں ذکر کرنے کے لیے بتا دیں کہ ہم کون سا ذکر کریں۔ سفر کا ذکر انشاءاللہ، سفر میں ذکر کیا کریں، ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، لدھیانہ سے آپ نے کال کیا۔ تو یہاں پر ایک پہلے تو حمید صاحب جبل پور سے انہوں نے دو صورتیں پڑھی ہیں، مولانا اس پر روشنی ڈال دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے سورۃ القدر کی آیتوں کی تلاوت کی جو 30ویں پارے کا سورہ ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں مکمل طور پر نازل کیا۔ جی کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے، اور اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین فرشتوں کے سردار جی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، زمین پر آتے ہیں جی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، اجازت سے۔ سلام، سلامتی لے کر آتے ہیں، یہ پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ جی ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو شب قدر ہے مطلع فجر، فجر کی اذان تک اس کا فیض جاری و ساری رہتا ہے۔ جی تو اس میں پوری شب قدر کی فضیلت اور عظمت کو بتایا گیا ہے۔ جی ٹھیک۔ یا مولانا انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا کہ جب بھی قضا نماز پڑھنی ہو تو کیا وہ فرض نماز سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے یا پہلے فرض ادا کریں اس کے بعد قضا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض نمازیں ایسی ہے کہ فرض نماز کے بعد کوئی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، جی جیسے فجر کی نماز ہے۔ جی فجر کی نماز ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے تک جی کوئی نفل نماز، کوئی سنت نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، قضا بھی نہیں پڑھ سکتے۔
ٹھیک सूरज निकलने के 20-25 मिनट या आधे घंटे के बाद आप क़ज़ा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जी इसी तरह असर के बाद आप कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक इन नमाज़ों के बाद बाज़ नमाज़ें ऐसी हैं कि पहले कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, जैसा कि मगरिब है, जी मगरिब की अज़ा हो रही है, फ़र्ज से पहले आप कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। जी पहले फ़र्ज पढ़ेंगे, उसके बाद सुन्नत नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो भी क़ज़ा पढ़ना है पढ़िए। इशा की नमाज में अगर आप पहले चले गए, अभी जमात के लिए टाइम बाकी है, तो आप क़ज़ा पढ़ ले सकते हैं। ठीक। इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर की नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं, जी ज़ोहर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ ये फजर और असर में ख्याल रखना है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, बेहद शुक्रिया मौलाना। यहाँ पर एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से, फिर सवालों के जवाब भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे सैयद अहमद साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद शफीक अहमद बोल रहा हूँ जी मलकपेट शफीक से। साहब। परसों 2 दिन पहले नहीं थे आप, जी जी कहीं जी मसरूफ हो गए थे शायद आप। जी जी हमारे अहमद साहब, मेरा सवाल ये है हमारे मुफ्ती साहब से जी कि हमारे बचपने में हम देखते थे कि रात में फकीर लोग आके जो है शहर को उठाते थे डब बजा के। अब ये माहौल बन गया, पब्लिक जो है फकीरों को उठा रही है अब रात में। अब जी। फकीरों को चाहिए कि जोहर की नमाज में आके उठाए, क्योंकि मस्जिद में अहमद साहब सब कम हो रही मुसल्लियों की। जी जो शुरू के जो 10 रमजान में जो मुसल्ली मस्जिदों में थे, अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत कम होते हैं। यानी साहब इस पे थोड़ा रोशनी डालो जी मुझे बेशक, मुफ्ती साहब को, बिल्कुल बिल्कुल अहम ताकि मुद्दा है। मस्जिद आबाद रहे हमेशा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आपकी बहुत अच्छी तजवीज़ है, इंशाल्लाह इस पर मौलाना ज़रूर रोशनी डालेंगे। बेहद शुक्रिया आपने सवाल के हैदराबाद से। एक और कॉलर हैं, चलिए उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जनाब कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? कर्नाटक हुबली से रजा साहब बात कर रहा हूँ। जी रज़ा साहब बताएं। जी मुझे ये मालूम करना था जी कि हमारे मोहल्ले में इत्तिकाफ को नहीं बैठे कोई भी, और बैठना जरूरी है, कल को नाम है जी कि नहीं बैठने से क्या अंजाम होगा। अच्छा जी भाई और दूसरी बात, एक नतपा की फरमाइश है, जी कुर्बान मैं उनके बख्शिश की। जी इंशाल्लाह समीउद्दीन मकसद साहब ये सुन रहे हैं, है। इंशाल्लाह हाँ। ज़रूर। जी बेशक शुक्रिया बहुत बहुत आपने कॉल किया। आज क्या फरमाएंगे? फरजाना लुधियाना से फरजाना बेगम साहब ने सवाल किया मौलाना के सफ़र में क्या ज़िक्र करें, चूँकि वो इस वक्त सफ़र में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र हो या हज़र हो, कोई भी आप ज़िक्र कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नाम है, मुबारक नाम, जी उसमें से आप जो चाहें विर्द करें। या अल्लाह पढ़े, या रहमान या रहीम, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अफजल ज़िक्र बताया गया है, तमाम अस्कार में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला कोई ज़िक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी ये कलीमा ज़्यादा पढ़ते रहें। या सुवम कलीमे में जो अल्लाह के नाम है और ज़िक्र है, देखिए अब वो तीसरा ज़्यादा, तीसरा जो कलीमा है जी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसमें अल्लाह के जो नाम है, इसी को अगर आप 100 मरतबा पढ़ लें तो बहुत बड़ा ज़िक्र होगा। जी बेहद शुक्रिया। यहाँ पर शफीक साहब ने एक फ़िक्र अंगेज़ सवाल था उनका कि आज भी लोग हालांकि शहरी में कुछ मोहल्लों में दिखते हैं उठाते हुए, लेकिन जिस तरह का माहौल शहरों का हो गया है जागने का, मस्जिदों से अभी आखिरी अशरा है तो सफ़ें भी कम हो रही हैं, तो इस पर थोड़ा सा माशरे के लिए क्या कहेंगे आप, मुस्लिम माशरे के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज का हमारा उन्वान ही यही है कि इबादत, बेशक इस्लाम आया है हमको इबादत का तरीक़ा बताने की। जी इस्लाम को मान लिया, इबादत करना है पूरी ज़िंदगी, तो इबादत किस तरह करना है। तो इबादत सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, जहन में रखिए। बाद लोग जो समझते हैं एक महीना आ गया हम कर लिए बस ख़त्म। बेशक बेशक ये कोई सीज़न वाला मज़हब नहीं है हमारा, फ़लाँ तारीख़ आ गई एक काम कर लिए उसके बाद बेफिक्र हो गए, ऐसा नहीं। हमको जब से हम ये कलीमा पढ़ लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम में एडमिशन ले ली, ये होमवर्क कब तक करना है? आखिरी सांस तक इसको पूरा फॉलो करना है। बेशक एक दिन पढ़े एक दिन नहीं पढ़े, फजर पढ़े ज़ोहर नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है। और फ़राइज़ सबसे अहम तरीन चीज़ है। अब देखिए दीन इस्लाम के अरकान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद नमाज का दर्जा है। जी नमाज तो हर हाल में पढ़ दे, अगर कोई बीमार भी पड़ा हुआ है तो नमाज माफ़ नहीं है उसको, बेशक नमाज पढ़ना है। जंग में भी अगर है तो नमाज नहीं छोड़ सकते। जी नमाज भी वहाँ पर 2 जमातें बनाएंगे, आधे लोग नमाज पढ़ेंगे, आधे लोग जंग करते रहेंगे। जी इतनी अहमियत है। तो फ़र्द नमाज अगर कोई छोड़ रहा है तो रोज़े का मकसद ही नहीं रहा। रोज़ा रखाने का मकसद ये था कि उसके अंदर इबादत का जज्बा पैदा किया जाए। जी
اگر کوئی لوگ روزوں کے دوران بس فجر پڑھ کے سو گئے تو ڈائریکٹ افطار سحرن کے وقت اٹھ رہے ہیں تو یہ روزہ مکروہ ہو جائے گا جی، اور یہ روزہ کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں بے شک، اور نفسانی خواہشات کو مٹا دیں. تو اب ہم یہ گویا کہ اس طرح سے نفس کی ہم غلامی کر رہے ہیں. جی، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی غلامی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے، بے شک، رسول کی بات پر عمل کرنا ہے. تو نمازوں کا جب وقت ہو جائے، ایک سچے اور پکے مومن کی پہچان یہ ہے کہ اذان سننے کے بعد وہ پوری دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. بے شک. تو لہٰذا یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری جو عشرہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں یہ پورا آخری عشرہ ہم راتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ پورا شاپنگ کے نظر کر دیا جا رہا ہے. یہ انتہائی صاحب کا سوال بھی یہی ہے تھا کہ لوگ صرف اب ایسا لگتا ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، اب شاپنگ کا وقت ہے، یہاں سے اس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے ایک تجویز پیش کی تھی چینل کے 2 دن پہلے پروگرام میں آپ کہا تھا کہ بھائی جتنی بھی شاپنگ ہے آپ کی شعبان میں کرنے کی کوشش کرو. شعبان میں نہیں کر سکے تو آپ پہلا عشرہ دوسرا عشرہ ہے تراویح کے بعد سحر سے پہلے آپ کمپلیٹ کر لیں. جی. اور تیسری تجویز یہ ہے کہ آخری عشرے میں کرنا ہی چاہ رہے ہیں آپ تو دن میں شاپنگ کریں بھی. جی. رات جو عشاء سے لے کر فجر تک کا جو وقت ہے انتہائی قیمتی وقت ہے. اس میں طاق راتیں ہیں، ہزاروں مہینوں عبادت کرنے سے زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے. لہذا ہم کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شب قدر حاصل کریں پائیں. بے شکریہ مولانا. یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور سوال کا جواب بھی دینا تھا اور کالرز بھی انتظار کریں، تو ہم تمام کالرز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بریک کے بعد ہمیں کال کریں. آپ کے جو بھی سوال ہیں انشاءاللہ جواب دینے کی یہاں پر کوشش کی جائے گی. چھوٹا سا وقفہ. پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. بریک پہ جانے سے پہلے یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ آخری عشرہ ہے، اعتکاف لوگ بیٹھ چکے ہیں مسجد میں. اب جہاں جس علاقے میں اعتکاف میں کسی مسجد میں علاقے کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں بیٹھا ہو تو کیا ہوگا؟ اعتکاف کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اور اس پورے محلے کے لیے اس پر کیا اثرات ہوں گے محلے والوں پر؟ مولانا جس طرح سے رضا صاحب نے کرناٹک سے پوچھا ہے کہ ان کے محلے سے کسی نے مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہی نہیں ہے، کیا حکم ہے اس محلے والوں کے لیے، اور اس وقت کیا صورت بنتی ہے، کیا کرنا چاہیے محلے والوں کو اور انتظامی کمیٹی کو مسجد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے 20 رمضان سے چاند نظر آنے تک، چاند رات تک 9 یا 10 دن کا جو اعتکاف ہے، ہر محلے میں، محلے کی ہر مسجد میں کم از کم ایک مسلمان تو اعتکاف کرنا ضروری ہے. 10 دن کا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو وہ پورا محلہ گنہگار ہو. اور جو مسجد کی کمیٹی ہے ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان کے پہلے یا کم از کم دوسرے عشرے میں اس کا پورا جائزہ لے، کسی کا انتظام کرنے کی کوشش کریں. یہ انتہائی غفلت اور دین سے دوری ظاہر ہوتی ہے اس سے. تو اب پورا محلہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. جی. کیا ابھی ایسا استغفار کے بعد یا معافی طلب کرنے کے بعد کیا کوئی لوگ اس وقت بھی اعتکاف میں شامل ہو سکتے ہیں اس مسجد میں جہاں کوئی اعتکاف نہیں کر رہا؟ ابھی جب بھی ان کو معلوم ہوا ہے فوراً کسی شخص کا انتظام کر کے کسی کو بٹھا دیں. جی. اور ایک آدھ دن جو چھوٹ گیا ہے اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں. جی. اجتماعی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں. جی. بے شکریہ مولانا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر جس طرح سے ہم بات ہو رہے تھے روزہ عبادت کے مقصد پر بھی روشنی ڈالیں گے مولانا، اور زکوٰۃ کی اہمیت بھی ہے. لیکن آخری جو عشرہ ہے مولانا، ان عبادت میں اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اور ساتھ دوسرا نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ اگر آپ پوری زندگی کو اپنی عبادت سے بھرنا چاہتے ہیں، عبادت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو کس طرح اس کو ترتیب دیا جائے؟ کیا ہونا چاہیے مسلمان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادت کی روح جو ہے 2 چیزیں دیکھیں. ایک تو ہے ایمان. ایمان کے بغیر کوئی عبادت کا تصور نہیں. جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت کا دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے اخلاص. جی. جو بھی آپ نیک کام کر رہے ہیں اس میں مرکزی ہمارا تصور اور نیت یہ ہونی چاہیے اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں. چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، بڑی سی بڑی ہو، کوئی
تشہیر نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری کوئی پبلکسٹی نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے، کوئی اگر حج کو بھی جا رہا ہے، گھر سے لے کر پورا کعبے تک کوئی کیمرہ مین ساتھ ہوتا ہے، اللہ ایک ایک چیز کی فوٹو وغیرہ۔ کعبے کے پاس گئے، دعائیں بعد میں پڑھ رہے ہیں، نیتیں بعد میں کر رہے ہیں، طواف بعد میں، پہلے ایک فوٹو لے کے گروپ پہ ڈال۔ جی یہ دیکھیے عبادت کو ضائع کرنا ہی، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، بے شک، آپ حج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دنیا کو بتانا نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، بس ختم۔ بند غار میں بھی اگر آپ عبادت کریں گے تو اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ بے شک، بندے کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، دنیا سے نہیں۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور صدقہ خیرات، غریبوں کو کچھ بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، غریب کو بعد میں دے رہے ہیں، لیکن اس ایک غریب کو دے رہے ہیں لیکن اس کے فوٹوਆਂ 10 آ رہے ہیں۔ جی یہ تمام چیزیں ریاکاری میں آتی ہیں، یہ تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ جی حدیث پاک میں ہے کہ ایک چھوٹی سی ریا بھی اگر داخل ہو جائے تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ دھتکار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ جی یہ اخلاص کو پہلے پیش نظر رکھیں۔ کوئی پیسے بھی دے رہا ہے تو یہ نیت نہیں ہونا چاہیے کہ میری واہ واہ ہو، لوگ مجھ کو سخی داتا کہیں، بے شک، یہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ بزرگان دین صوفیہ کا طریقہ یہ بھی رہا کہ رات کے اندھیروں میں جی پیسوں کی تھیلی وغیرہ جو بھی ہے لوگوں کے گھروں میں ڈالتے ہوئے چلے جاتے، تاکہ جو دے رہا ہے وہ معلوم بھی نہ ہو دینے والے کا نام، اللہ کے لیے دے رہے ہیں بس۔ جی تو آپ دیکھیے ایمان اور اخلاص، ان دونوں پر عبادت کا دار و مدار، عبادت کی مقبولیت کا دار و مدار، ایمان اور اخلاص اور نیت اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، رمضان کا روزہ ہو یا نمازیں ہو یا زکوٰۃ دے رہے ہو یا حج کر رہے ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جی اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی سیاسی مقصد نہ ہو۔ میں فلاں کو دے رہا ہوں، میری تصویر آ جائیں گی، فلاں کو کھلاؤں گا، جی لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے ایسا کیا ہے، ایسا نہیں، اللہ کے لیے ہونا کام۔ بے شک، اللہ کی رضا اگر مقصود نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی کام ناقابل قبول ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ طاق راتوں میں پہلے ہم اپنے دلوں میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اللہ کی محبت پیدا کریں جی کہ جس اللہ نے ہم کو عدم سے وجود بخشا، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں، اپنے دل کو جھکا دیں، اپنے تن من دھن ہر چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں۔ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، یہی اسلام کا تصور عبادت ہے۔ جی آپ کا ہر کام اللہ کے لیے ہو، اور اپنی پوری زندگی کو اگر بندگی بنانا چاہ رہے ہیں آپ، عبادت، جی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کو اختیار کر لیجیے۔ حضور کی جیسی زندگی تھی اسی زندگی کو اگر ہم اختیار کریں گے تو ہمارے 24 گھنٹے کا جو نظام العمل ہے یہ عبادت بن جائے گا۔ بے شک، بے شکریہ مولانا۔ یہاں پر رکیں گے ایک وقفے کے لیے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا سمیع الدین ملتانی صاحب سے کہ ایک چند اشعار نعتیہ کلام کے سنا دیں۔ یہاں پر کرناٹک سے فرمائش آئی تھی سمیع الدین ملتانی صاحب، چند اشعار۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو
دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ صاحب ایک کالر میں شامل کرتے ہیں، بریک کی طرف جائیں گے۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو ہلو ہلو، فون پر بات کریں پلیز، ٹی وی پر نہ سنیں، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جی ہلو ہلو، چلیے کال ڈراپ کیجئے، اس سے ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ انشاءاللہ یہاں پر رکیں گے بریک کے لیے، بریک کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں، چھوٹا سا بریک۔ پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ آپ کا ابھی بھی کوئی سوال تو انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے، لیکن آج جو ہمارا ٹاپک تھا عبادات کو لے کر، اس پر مولانا نے تفصیلی بیان تو کیا ہے۔ اس پر آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ مولانا آپ اپنے آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے پورے سماج کو، پورے مسلم معاشرے کو کیا پیغام دیں گے؟ عبادت انسان کی زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہے، اور رمضان میں جو تربیت ہماری ہوئی ہے اس تربیت کا اثر زندگی پر کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے محسوس کیا جائے کہ ہم نے جو عبادات کی، جو اعمال کیے ہیں وہ اللہ کے پاس قبول ہوئے ہیں، اس کا اثر کیسے ہوا ہے، آنے والی رمضان کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس پر آخری پیغام آپ کیا دیں گے مسلم معاشرے کو مولانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت تو بہت مختصر ہے، لیکن جی اس کے بعد دعا پر بھی جانا ہے۔ جی مختصر انداز میں یہی کہوں گا جی کہ یہ تمام چیزیں، عبادت ہمارے لیے آسان ہو، اس کے لیے نسخہ یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں، رسول کی محبت۔ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوں گی؟ اللہ کے احسانات کو یاد کریں، جی اپنے وجود پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دیا ہیں۔ آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیا ہے، بات کرنے کے لیے زبان دیا ہے، ہاتھ پیر سلامت رکھا ہے اللہ تعالیٰ، ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک، وہ نعمتوں پہ غور کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں دیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، تو سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ جی اب آپ دیکھیے عبادات میں، عبادت میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، پوری عبادت کا تعلق یہ دو ہی چیزوں سے، جی اللہ کا حق ادا کرنا ہے، بندوں کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کا حق کیا ادا کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کو ایک ماننا ہے، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، تمام چیزیں اس میں آ گئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرنا۔ عبادات میں سر فہرست جی فرائض ہیں، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، یہ چیزوں کا معاملہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، گناہ کبیرہ سے، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حقوق العباد میں والدین کا حق پہلے آتا ہے، ان کا حق ادا کریں، ان کی خدمت کریں، ہر طریقے سے کرنا ہے۔ اور اسی طرح ان کے بعد جو حق آتا ہے شوہر، یعنی شوہر پر بیوی کا حق، بیوی پر شوہر کا حق، اولاد کا حق، رشتہ داروں کے حقوق ہے۔ زکوٰۃ آپ جب دے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ رشتہ داروں کو ترجیح دیں۔ آپ کے خاص بھائی اگر پریشان حال ہیں تو ان کا پہلا حق، بہن پریشان حال ہے تو ان کا پہلا حق۔ رشتہ داروں کو اگر آپ دیں گے زکوٰۃ تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، صدقے کا بھی ثواب ملے گا، اور صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا گیا، جی اور حدیث ہے کہ اس کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوگا، سبحان اللہ، اور رزق میں خیر و برکت۔ کتنا اہم نسخہ ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے ہم دوسری طرف جاتے ہیں، یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیے۔ جی اور اسی طرح عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی ایک نشانی علماء یہ فرماتے ہیں جی کہ فجر کی نماز قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، جی کیونکہ اگر کہیں آپ کام کر رہے ہیں، دوسرے دن اگر آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کا سیٹ اگر آپ کو اونر بلا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن کا کام آپ کا قبول ہو گیا، تو اسی لیے آپ کو دوسرے دن بلایا جا رہا آفس میں۔ بے شک، تو ظہر میں بلایا جانا فجر کی ضمانت دے گی، فجر قبول ہوگی۔ رمضان کے بعد آپ مسجد میں بلائے جا رہے ہیں، مسجد میں حاضری کی توفیق ہو رہی ہے، نماز کی توفیق ہو رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ رمضان آپ کا قبول ہوگا۔ جی بہت باریک باتیں ہیں
مولانا یہاں پر اب چونکہ وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ تمام لوگوں کو دعا میں شامل کریں. جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کو اس پروگرام کے ذریعے دعا میں شامل کریں. الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے، قرآن کے وسیلے سے، رمضان کے وسیلے سے، اس آخری عشرے کے وسیلے سے مولا ہم سب کی مغفرت فرما. آمین. ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما. رمضان اور غیر رمضان ہمیشہ عبادات کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. جس مقصد کے لیے مولا دنیا میں تو نے ہم کو بھیجا ہے اس میں ہم کو کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری پوری زندگی کو بندگی بنا دے مولا. آمین. پوری زندگی کو عبادت بنا دے مولا. قرآن و حدیث اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرما. اور خصوصاً اس ماہ پاک میں ہمیں شب قدر عطا فرما. طاق راتوں میں مکمل طور پر پوری رات عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنی محبت عطا فرما. عبادت کا سلیقہ اور طریقہ ہم کو عطا فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کی مولا مغفرت فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. بے حساب دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما. جتنے پریشان حال ہیں مولا سب کے پریشانیوں کو دور فرما. تمام مسلمانوں کے جائز تمام مقاصد میں کامیابی حاصل فرما عطا فرما. اے پاک پروردگار، اس چینل کے ذریعے جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا ان کے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کو حل فرما. مولا اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم کو دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. عزت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما. نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے مولا آج کی ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. بے شکریہ حضرت مولانا مفتی شرف الدین قادری صاحب اور نعت خواں سمیع الدین ملتانی صاحب کا پروگرام میں شرکت کرنے پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور خاص پیشکش فیضان رمضان کو پیش کر رہے تھے مالابار گولڈ ڈائمنڈز اور پروگرام کو تعاون کیا الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونا مہاراشٹرا، ذائقہ شاداب حلیم اور محمد کیپ مارٹ حیدرآباد. ان کا بھی بہت شکریہ. آج فیضان رمضان میں فی الحال اتنا ہی. کل ایک ٹاپک پر آپ سے پھر ہوگی ملاقات اور ایک وقفے کے بعد دیکھیں نورانی محفل فرمائش نعت. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم. پروگرام فیضان رمضان کو پیش کیا ہے مالابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، دی ریسپانسبل جویلر. الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز، پونے، مہاراشٹر. روح افزا ڈرنک آف انڈیا.